میں 2-3 حوالوں سے آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، پھر یہ آرکیالوجی کے حوالے سے، اور تیسری بات جو اہم ہے وہ مکین خان کی شخصیت کے حوالے سے۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ جو چیز، جو کام، جو فرض حکومت نے ادا کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے۔ آج کی کتاب آپ دیکھ لیں مکین خان صاحب کے حوالے سے کہ بغیر سرکاری سرپرستی کے انہوں نے اتنا بہت اہم کام سر انجام دیا، بہت بڑی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ ہمارے گیلانی صاحب نے ایک اہم بات کی کہ یہاں نہ انسانیت والی بات ہے، نہ مسلمانی والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تسلیم کرتے ہیں تمام لوگ کہ علم بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دنیا نے جن قوموں نے علم کو اپنایا وہ سب سے آگے بڑھے، چاہے آپ مسلمانوں کا دور دیکھ لیں، اس کے بعد پھر یورپ کنٹریز کا دور دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں۔ جن جن ممالک میں حکومتوں نے، قوموں نے علم کی طرف توجہ دی ہے تو آگے بڑھے ہیں، اور جنہوں نے علم کی طرف توجہ نہیں دی وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس جگہ میں ابھی پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے یا دینی تعلیم، اس جگہ میں پڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ علم علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی جبرائیل تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اقرا۔ آپ اہمیت کو دیکھ لیں، مذہبی نقطہ نظر سے دیکھ لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ جائیں، چاہے آپ کو چائنا کیوں جانا نہ پڑے، اور علم فرض کیا گیا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ۔ یہ تمام چیزیں نا مذہب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، دنیاوی حوالوں سے قوموں کو دیکھ لیں جو آگے نکل گئے ہیں سائنسی طور پہ، وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ علم کی بات، وہ آپ تمام لوگ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو۔ میں صرف تھوڑا سا اس میں تمہید باندھنا چاہ رہا تھا کہ آرکیالوجی اب دیکھ لیں نا پوری دنیا میں، اب مکین خان صاحب کے منہ سے آپ نے خود سن لیا کہ دو جو اہم راستے ہیں یا جو وراثتیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، پاکستان میں ہیں، لیکن توجہ کوئی نہیں دیتا۔ یہ تو ان کی مہربانی اور ان کی محنت، انہوں نے جو کچھ کام کیا مجھے معلوم ہے، تو مجھے فخر ہے کہ اس صوبے پہ، اس صوبے کے آرکیالوجی پہ، اس صوبے کے وراثت پہ، وہ آثار قدیمہ پہ انہوں نے کام کیا جو سب سے پسماندہ ہے بلوچستان پہ۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ رہی بات مکین خان کی اپنی پرسنل جو معلومات، میری پہلی پہچان مکین خان صاحب سے ہوئی جب یہ یونیورسٹی میں جغرافیہ میں ایم اے کر رہے تھے، اور میں اکنامکس میں فرسٹ ایئر میں تھا، یہ فائنل یہ پارا ہو چکا تھے، آنا جانا ہوتا تھا پوائنٹ پہ، تو وہاں سے ہماری پہچان ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی جو ہمارے یہاں بیٹھے میں تقریباً تمام ہمارے دوست جو ہیں اس کے ممبر رہے ہیں، پختون یوتھ ویلفیئر سوسائٹی۔ اور یہاں مکین خان صاحب کی ڈپٹی یہاں پر لگی، تو یہاں پر ہم آتے تھے۔ یہاں پر وہ ہمارے ایک امین صاحب تھے، امین صاحب سے ہم سیکھتے تھے، ان سے رائے مشورے لیتے تھے، اور اسی کام کو ہم لے کے آگے بڑھتے تھے وہاں علاقوں میں ویلفیئر کے پختون یوتھ ویلفیئر سوسائٹی سے۔ اور وہ اس بات بھی فخر ہے کہ کراچی سے یہ آگے بڑھے ہیں۔